بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نمرود کی شرمناک پیدائش اور دردناک موت کے بارے میں۔ تو ناظرین، قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے جس میں کئی معجزوں کا ذکر ہے جن کے سامنے سارے سائنسدان بے بس ہیں، لیکن سائنس بار بار قرآن پاک کی سچائی کے ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ قرآن مجید کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فہمیوں سے پورے قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت بہت وسیع تھی۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 ہی کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی میں سے ایک یعنی نمرود کی بادشاہت کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر نے ایک اتنے عظیم الشان بادشاہ کو کیسے ہلاک کیا؟ مچھر کتنے سالوں تک نمرود کے دماغ میں رہا؟ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے کیا چاہتا تھا؟ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات کے ویڈیو کے آخر تک ضرور دیکھیے۔ نمرود 400 سال بادشاہ چلا آ رہا تھا۔ نمرود کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا اور اس کی ماں نے زنا کرایا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی جو وجہ صرف یہی تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کہنوں اور نجومیوں اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقبر تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر کی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ کو قتل کر دیا جائے اور مرد و عورت سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا تھا؟ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ نمرود ایسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے اپنی سلطنت میں قانون بنا دیا تھا کہ خوراک اور غلہ صرف اسی کو ملے گا جو مجھے خدا مانے گا۔ نمرود نے پورے ملک کے غلے کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی جو اس کو خدا مانتا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور اس کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا لیا اور اس کو ریت سے بھر کر گھر لے گئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدانہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائیں گی جو تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے ریت کو آٹے میں تبدیل کر دیا ہے، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ نمرود ایسا ظالم تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذیل مکالمہ یعنی مناظرہ شروع کیا۔ نمرود بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟
جس کی تم عبادت کرتے ہو تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈی آدمی ہے جو زندہ اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا اور اس مناظرے کو ختم کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا شکر ادا کیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کے ردات ان الفاظوں میں بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اور اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو جلاتا اور مارتا ہے، چنانچہ میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے، تو اس کو مغرب سے لے کر آؤ۔ اس کے ہوش اڑ گئے قافلے کے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ایک قول ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار انکار کے بعد فرشتے نے اسے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آیا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت وہ سب کھا گئے اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے کان کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپٹ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپٹ لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو، اللہ کی وہ پاک ذات ہے کہ جو ہمارے خالق اور مالک ہے، وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی اس بات کا غرور نہ کریے۔